بتائیے کہ سب سے بڑا جو آپ کو آرڈر تھا وہ کتنے ڈالرز کا ملا تھا؟ ون ٹائم میں اور تقریباً 3 ویک میں نے $6000 کا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے۔ دوستو آج میرے ساتھ ہیں طلحہ کلیم رحیم یار خان سے۔ انہوں نے فری GBOB کورس کیا تھا اور اسی کورس کے ساتھ پچھلے 1 سال سے یہ پیسے کما رہے ہیں۔ ایسی سٹوریز ہم لگاتے رہتے ہیں اکثر اوقات، اس لیے تاکہ آپ دوستوں کو موٹیویٹ کیا جا سکے کہ ہمارے پیڈ کورس میں جو لیکچرز ہیں سیم وہی لیکچرز ہوتے ہیں ہمارے فری کورس میں، اور فری کورس سے ہی کئی لوگ وہاں سے سیکھ کے پیسے کما رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے حالات جو اچھے خاصی بدل چکے ہیں۔ اب اس حساب سے دیکھیے گا تو آپ بھی تگدو لازمی کیجئے، سیریس ہو کے کوشش کیجیے گا۔ اس سٹوری سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا گزری، انہوں نے کس کس سٹیپ کو فالو کیا اور کس طرح سے انہوں نے فری کورس کے ساتھ پیسے کمانا شروع کر لیے۔ میرا آج ان سے پہلی بار زندگی میں رابطہ ہے، جو کہ سٹوری کے لیے ہی ہوا ہے۔ ایسے کئی شاگرد ہیں جنہوں نے فری کورس کیا لیکن ان سے کبھی رابطہ نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے کہ آپ لیے ایکلی چانسز ہیں کہ آپ گھر سے بیٹھے اس کورس کو اچھے انداز سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ پیسے کمائیں گے۔ تو تعارف حاصل کرتے ہیں طلحہ کلیم سے۔ طلحہ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، زبردست۔ اچھا طلحہ، سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ آپ کی ایج کتنی ہے؟ 23 ایئرس۔ 23 ایئرس، ٹھیک ہے۔ اور تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ سر میں بی ایس سی ایس کر رہا ہوں، ابھی کنٹینیو ہے میرا۔ ٹھیک ہے، ابھی کر رہے ہیں؟ جی سر، ابھی کنٹینیو ہے، ٹھیک ہے۔ کس یونیورسٹی سے کر رہے ہیں؟ سر خواجہ فیض یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ بھالپور میں ہے یہ؟ نہیں، یہ رحیم یار خان میں ہے جی، ٹھیک ہے، پہلی یونیورسٹی ہے ادھر۔ اچھا آپ طلحہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کورس کب شروع کیا تھا اور کیسے شروع کیا تھا؟ کس طرح آپ کو پتہ چلا یہ کورس ہے اور آپ نے اس کو کیسے جوائن کیا، کیسے اس کو دیکھا؟ سر میں نے 1 سال پہلے حافظ سلمان ملک کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں مجھے کافی انٹرسٹ ہوا۔ پھر میری فیلڈ بھی یہ تھی کمپیوٹر سائنسز کی، تو میں نے کہا ایٹ لیسٹ میں دیکھوں کہ کیسے ہوتا ہے، کیسے کام ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے ادھر سے سٹارٹ کیا اپنا اس کورس کا، اور مجھے ماشاءاللہ اچھا لگا اور میں نے پھر اس کو فردر کنٹینیو کیا۔ کبھی اپس اینڈ ڈاؤن بھی ہیں، مطلب کبھی کر لیا کبھی نہیں، لیکن ایک تھا کہ میں نے کرنا ہے، اور میں نے اس میں پورے جذبے کے ساتھ ایک ٹائم آیا کہ میں نے پورے جذبے کے ساتھ اسی کو کیا، اس کے علاوہ میں نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ دوستو GBOB کے فری کورس کے علاوہ ہمارے ادارے میں اس کا پیڈ کورس بھی ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو دور بیٹھے زوم پہ آن لائن کورس کیجیے، یا پھر آپ ہمارے ادارے میں آ کے فیس ٹو فیس کورس کیجیے۔ اس کا فائدہ یہ پہنچے گا کہ آپ روزانہ ہمارے پاس بیٹھ کے 1 گھنٹہ پریکٹس بھی کریں گے لیکچر کے ساتھ ساتھ۔ اگر آپ یہ کورس جوائن کرنا چاہیں، اس کے متعلق معلومات لینا چاہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجیے گا، آپ کو ہماری ٹیم بتائے گی آپ نے کس طرح سے جوائن کرنا ہے۔ اچھا طلحہ، جب آپ نے کام شروع کیا تھا تو کئی دوستوں کو یہ لرن کرنے میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں، وہ اس کو لرن نہیں کر سکتے۔ آج آپ کے سامنے یہاں پہ کافی لوگ میٹنگ کے لیے آئے تھے، تو وہ لوگ بھی یہاں پہ آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو کیا مشکلات درپیش تھیں اور آپ نے کیسے ان کو حل کیا؟ سر پہلے تو مسئلہ یہ آتا تھا کہ گیگز کیسے بنائیں گے، کیسے آرڈرز ملیں گے۔ ہر بندہ آرڈرز کی طرف جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے آؤٹ ریچ کرنا ہے اور جو ہے وہ سائٹس کے ساتھ بارگیننگ کرنی ہے۔ یہ ہم کرتے نہیں ہیں، ہم سب سے پہلے کلائنٹس کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ پہلے 5-6 منتھ میں نے یہی مشکلات فیس کی ہیں، اور اس کے بعد جب مجھے سمجھ لگی ہے پھر میں نے خود سے آؤٹ ریچ اسٹارٹ کی ہے، خود سے سائٹ سے ڈیلنگ اسٹارٹ کی۔ جب میرے پاس سائٹس کی کافی تعداد میں میرے پاس موجود ہوگی تھی، پھر میں نے پراپر وے سے فائور اور بھی سوشل پلیٹ فارم سے میں نے اس کو ٹرائی کیا، اور مجھے ماشاءاللہ آرڈرز ملے۔ نہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، آرڈرز لینا تو سب کا مسئلہ ہے بالکل۔ یہ اکثر لوگ یہاں پہ اٹکتے ہیں جا کے، لیکن اس سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، بارگیننگ کرنے کا، یہ باقی سارا مرحلہ جو تھا، اس میں کون سی دشواریاں تھیں آپ کو، یا ٹولز کے حوالے سے؟ سر ٹولز HRFs موسٹلی کلائنٹس جو ہیں وہ HRFs کو فالو کرتے ہیں، لیکن کلائنٹ کافی قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہمیں ٹریفک چاہیے، کچھ کہتے ہیں ہمیں DA چاہیے، کچھ کہتے ہیں ہمیں DR چاہیے۔ تو ہمیں سر ناصر خان سے مل جاتا تھا HRFs، کئی مرتبہ دوست شیئر کر دیتے تھے، تو ہم اپنی DR اور HRFs میں ٹریفکس وغیرہ دیکھ کے اسی ٹائم اپنے کلائنٹ کو ڈیل کر لیتے تھے، اور کافی تعداد میں ہمارے پاس آلریڈی جو میری سیلرز دیتے تھے سائٹس، ان پہ
पे सारा मटेरियल लिखा हुआ होता था, तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत फिर इस काम में नहीं करनी पड़ती थी, कभी जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती थी वहाँ हम करते थे। अब जो बात है कि आपने कहाँ से ये काम शुरू किया ऑर्डर लेने का, सबसे पहला सोर्स कौन सा था आपका? सर मेरा सबसे पहला सोर्स था फेसबुक, जैसे कि फेसबुक। जी ठीक है। पहला जो मेरा सबसे पहला ऑर्डर था वो मुझे मिला था फेसबुक से, वो था $100 का। $100 का जी, लेकिन और बचत क्या थी उसमें मेरी बचत इतनी नहीं थी, उसमें मेरी बचत थी $8 मेरी बचत थी, और बाकी वो पेपाल का टैक्स था कुछ, इस वजह से जो है वो मैनेज हो गया। लेकिन उधर से मोटिवेशन मिली कि नहीं ये काम ना होता है, एग्जिस्ट करता है, जो कि अक्सर हम जब मैंने आपका ग्रुप स्टार्ट किया था तो ग्रुप्स में अक्सर मतलब नेगेटिव कमेंट्स मैंने बहुत ज़्यादा पढ़े थे। तो कुछ मेरे जिनके साथ मेरी सलाम दुआ थी वो भी मुझे यही बोलते थे कि यार पता नहीं कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, लेकिन ये है कि हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद फिर प्रॉपर नेक नियति से काम किया है। पहले नेक नियति शायद थी नहीं, या काम करने को दिल नहीं करता था, क्योंकि जब आपको पहला ऑर्डर मिलता है ना, आपको ये होता है कि पता नहीं ये काम कितना आसान है, फिर वो आप स्टक हो जाते हो, एक टाइम आता है आप स्टक होते हो। लेकिन अगर आप अपने काम के साथ सिंसियर हो और आप डिफरेंट सोर्सेज ट्राई करते रहते हो, एक सोर्स पे नहीं रहते, फिर आपको काम मिलता है। अच्छा, अब आपको ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं और कितने ऑर्डर्स कर चुके हैं अभी तक? ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं तो मैंने 2000 से 3000 ऑर्डर अब बेशक देख लें मैंने किए हैं कंप्लीट, या शायद ये भी कम हो, शायद ये भी कम हो। 2 से 3 हज़ार ऑर्डर्स कर चुके हैं एक साल की दौरान में, तकरीबन एक साल में। पिछले जून में स्टार्ट किया था आपने? जी सर, पिछले मार्च में स्टार्ट किया था। तकरीबन कोई लगा लें आप 1.5 साल में 2 से 3 हज़ार ऑर्डर्स कर चुके हैं। जी सर। और इनमें से सबसे बड़ी तादाद थी आपकी ऑर्डर्स की आने वाली फाइवर से। जी सर। अच्छा, फाइवर से पैसे विड्रा कैसे करते हैं आप? सर पेयोनियर में, पेयोनियर उसके साथ फाइवर के साथ पेयोनियर अटैच करते हैं। ठीक है। तो उधर से हमारी पेमेंट्स आ जाती हैं, बैंक में आ जाती हैं। ठीक है। और क्लाइंट वहाँ पे तो जो फाइवर से जो क्लाइंट लेते हैं इनको मसला नहीं आता क्लाइंट का पेबल का, ये बाकी सारा वो डायरेक्ट वहाँ पे आते हैं। अच्छा ठीक हो गया। अब बताइए कि सबसे बड़ा जो आपको ऑर्डर था वो कितने डॉलर्स का मिला था और इसमें कितनी आपने गेस्ट पोस्ट लगानी थी? सर मैंने सबसे बड़ा ऑर्डर जो अपनी ज़िंदगी का किया है वो वन टाइम में, और तकरीबन 3 वीक में मैंने $6000 का किया है। 3 वीक में 6,000 और मैंने डिलीवर भी किया है, बेशक आप मेरे स्क्रीनशॉट चेक कर लें। जी स्क्रीनशॉट हम कुछ लगाएंगे, कुछ लगाना यहाँ मुमकिन नहीं है, तो वैसे हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो खैर 3 हफ्तों में जो काम एक पूरा किया था, $6000 का काम था जो एक काम पूरा किया था इन्होंने। तो यानी कि ऐसे ऑर्डर्स भी मिलते हैं। ये क्या फाइवर से क्लाइंट आया था? मेरे ख्याल में तो वहाँ से छोटे क्लाइंट्स आते हैं। सर आपको जब आपने एक टाइम गुजारा हो ना, तो आपको अल्लाह की तरफ से होता है कि आपको पता नहीं होता कि ये क्लाइंट है या नहीं है। हाँ, इसी सूरत में आपको वही जिसको आप इग्नोर कर रहे होते हैं ना फर्स्ट टाइम में, वही आपका क्लाइंट होता है। ऐसा भी होता है, सही बात है। इंसान जज नहीं कर सकता कौन सा क्लाइंट था, कौन सा विंडो शॉपिंग कर रहा था। बिल्कुल सर, सही। तला बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आप बताइएगा, लोग ये सुनना चाहते हैं इससे पहले आपके हालात क्या थी और अब आपके हालात क्या हैं, क्या करना चाहते हैं हम? सर बहुत मुश्किल हालात थे। अच्छा, सारे ये कहते हैं, आप सच कहते हैं? सर मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, जो मेरे साथ थे उनको पता है। दोस्तों मुझे ना मोस्टली वो दोस्त फॉलो करते हैं जिनके हालात अच्छे नहीं थे। आप भी यकीनन मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो ये जानते होंगे आप या आपके दोस्तों ने अगर मुझे रेफ़र किया आपके पास, तो आपके हालात शायद उतने अच्छे नहीं होंगे जिनसे सेटिस्फाइड हों। लिहाजा मुझे तो मेन बड़ी ऑडियंस वही फॉलो करती है जिनके हालात अच्छे नहीं हैं। तलहा कलीम भी बता रहे थे कि हालात अच्छे नहीं थे, तो कितने हालात अच्छे नहीं थे, क्या मसाइल थे आपके? सर पहले तो मैं पढ़ाता था होम ट्यूशन्स, तो उधर से मेरा पॉकेट मनी मेरी गुजारा हो जाता था, और कुछ हमारे फाइनेंशियल इश्यूज थे। घर नया बना था तो उसमें फिर काफ़ी मुश्किल होती थी हमें। तो बहुत सारे मामला थे। वालदा मेरी गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन फिर भी हम ना, चूँकि हमने अपना नया मकान बनाया था तो उसमें हमें इतना कर्जा लिया हुआ था कि बड़ी मुश्किल से हमारा किचन चलता था। और वालिद जो हैं वो कभी कि उनका काम हवाई रोज़ी है वो। अब मुझे बताएं कि अब आप शादी करने के लिए यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हैं आज अपनी शादी के लिए? दोनों भाई शादी कर रहे हैं जी। तो कब शादी कर रहे हैं? सर मेरी नवंबर में शादी है। तो मैंने इनसे सवाल किया था कि क्या शादी के लिए अखराजात जो चाहिए, जो उस पूरे इवेंट के लिए और बाकी जो जिम्मेदारी जब बढ़ती हैं बाकी अखराजात, तो मुझे तो जवाब दे दी था। आप बताइएगा, आप ईजी हैं अब मैनेज कर लेंगे? आप हैप्पी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि ये क्या सब लोगों को ये इतना फ़ायदा पहुंचा सकता है ये कोर्स GBB? बिल्कुल सर,
جو نیک نیتی سے کرتا ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے. آپ نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ اس سے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ سر لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے کافی. جو چیز کی وش ہوتی ہے, جو چیز نہیں بھی سوچی تھی کہ یار یہ لینی ہے, وہ جہاں سے دل کرتا ہے وہاں سے لے لیتے ہیں, اس طرح کا کچھ. تو 2 فون جو رکھے ہیں وہ اسی کام کے لیے, شوقی مارنے کے لیے؟ اسی کام کے لیے. چلیں, نہیں سر اس پہ اللہ اور کام. عطا کرے. نہیں مذاق کیا میں نے, اللہ اور عطا کرے آپ کو. آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ میں ٹرین کر رہے ہیں آج کل, اور اپنے دوست کو بھی ٹرین کر رہے ہیں. جی سر. یہ بہت اچھی بات ہے. جو دوست ایک دوست کو سیٹ نہیں کر سکتا یا کوشش نہیں کرتا, یہ شاید اچھا دوست نہیں ہوتا. تو ایٹ لیسٹ کوشش کرنی چاہیے. اگر دوسرے دوست کی مرضی نہ ہو تو پھر تو کچھ اور ہے, لیکن اگر دوسرا دوست بھی چاہ رہا ہے تو ایک دوست کو دوسرے کی مدد کرنی چاہیے ہمیشہ. طلحہ کلیم بھی اپنے چھوٹے بھائی کو جاب چھڑوا چکے ہیں اور ساتھ میں اپنے دوست کی مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی یہ کام سیکھ کے اس سے پیسے کما سکیں. آپ نے ان کی جاب کیوں چھڑوائی تھی اپنے چھوٹے بھائی کی؟ سر ٹائم سے پے نہیں ملتی تھی, اور اوبیسلی درد ہوتا ہے جب آپ اتنا اچھا ارن کر رہے ہو اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس طرح کی جاب کر رہا ہو جس میں ایک تو ہمیں ٹینشن ہوتی تھی, اور گھر کے باہر کیا حالات ہوتے ہیں جو ہم نے بالکل دیکھے ہیں. جب مجھے سمجھ لگی کہ نہیں یار میں کر سکتا ہوں, میں اس کو اس قابل ضرور انشاءاللہ بناؤں گا, اور میری کوششیں سٹارٹ ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے میرے سے زیادہ اچھا ارن کر سکے گا انشاءاللہ. اچھا, میرے پاس ایک 17 سال کی بچی آئی تھی لائبہ, یہاں گجرانوالہ سے. وہ بچی جو تھی مجھے بتا رہی تھی کہ اس سے پہلے, جب پیسے کمانے سے پہلے نا, پورا خاندان تنقید کر رہا تھا اس پہ. وہ بہت تنگ تھی اس سے, کیونکہ اس کے والد نہیں تھے, تو وہ سارے اپنے مشاور دے تھے, فلاں کریں یہ کریں. لیکن وہ کہتی تھی کہ آج کل مجھے نا سارے خاندان کی بچیاں پوچھتی ہیں کہ مجھے بھی سکھاؤ, مجھے بھی سکھاؤ. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ سر بہت زیادہ. آپ واٹس ایپ میری دیکھ لیں, 24 گھنٹے کسی نہ کسی کا میسیج ہوتا ہے کہ آج ٹائم دے دیں, کل دے دیں, ایٹ لیسٹ یہ ہمیں گگس کا بتا دیں, GBOB کا بتا دیں. تو بہت جو ہے لوگوں کو میسیجز آتے ہیں. کئیوں کو اس وقت رپلائی دینے کا ٹائم ہوتا ہے, کئیوں کو ساتھ پریکٹیکلی بتاتے بھی ہیں, اور کئیوں کو نہیں پاسبل ہوتا کیونکہ یونیورسٹی ہیں, پیپر بھی ہیں, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں مینیج کرنا. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس کا اجر دے اور بہت وسعت عطا کرے آپ کے رزق میں, آپ کے علم میں. طلحہ, جاتے ہوئے یہ چاہیے کہ آپ اپنا پیغام دے کے جائیں ان دوستوں کے لیے, تاکہ اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا امپورٹنٹ چیز تھی جو ان کو بھی لرن کرنی چاہیے, وہ پیغام دے کے جائیے. ایک لائن پہ کبھی نہ رہیں. ایک لائن پہ رہنے سے آپ کبھی بھی اسٹرک ہو سکتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ نئے سے نئے طریقے فائنڈ کریں. جتنے زیادہ کلائنٹس ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا, اور وہ لانگ ٹرم چلیں گے آپ کے ساتھ. نہیں دوستو, بہت بہت شکریہ آپ کا اور طلحہ کلیم کا, جنہوں نے یہاں پہ رحیم یار خان سے سفر کیا اور یہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. جب بھی کوئی دوست یہاں پہ اپنی سٹوری شیئر کرتا ہے, اس سے کئی اور لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں, اور اس سے وہ نئی چیزیں سیکھتے ہیں یا اسی کورس میں نئے جذبے سے کام کرتے ہیں, اور ان میں سے کئی لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں. دیٹ مینس کہ جو موٹیویشن ہوتی ہے یہ بہت ہی بڑا سورس ہے کامیابی کا. آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا, ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے, انشاءاللہ مل کے کام کریں گے. آپ فری کورس کو پورے دل سے کیجیے گا. اس میں ایگزیکٹ وہ لیکچر ہوتے ہیں جو ہم یہاں پیڈ کورس میں کرواتے ہیں, کوئی فرق نہیں اس میں ہوتا. آپ اس کو کرنا چاہیں پورے اعتماد سے کیجیے گا. اللہ آپ کا حامی نصر ہو دوستوں. اللہ حافظ.